حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاران کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور مجالس کا اہتمام۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد جلوس روایتی راستوں پر رواں۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشر پارک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن۔ راولپنڈی، پشاور، سکھر اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس۔ عاشورہ پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات۔ کراچی میں 6,800 سے زائد پولیس اہلکار مامور، رینجرز کے جوان بھی موجود۔ راستے میں آنے والی تمام مارکیٹیں اور دکانیں سیل، موبائل فون سروس جزوی طور پر بند۔ کوئٹہ شہر اور اطراف بھی سگنل معطل۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل۔ یوم عاشور اسلامی تاریخ کا عظیم دن جو ہمیں صبر، استقامت، اصرار اور حق گوئی کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت کا پیغام، آصف علی زرداری کا امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ آج کا دن اللہ کی نصرت، اہل ایمان کی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ واقع کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ یوم عاشور پر تمام ادارے ہائی الرٹ ہیں، سیکیورٹی کے بے مثال اقدامات کیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا سیف سٹی کیمروں سے جلوسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خود لائیو مانیٹرنگ دیکھ رہی ہیں۔ ہمسایہ ممالک کی فضائی حدود میں اسرائیلی طیارے ایران کی جانب آتے دیکھے گئے۔ اقدام ایران کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ۔ امریکہ صہیونی ریاست کو روکنے میں ناکام رہا تو جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کی وارننگ۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان، زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کہا زرعی شعبے میں جدت لائیں گے۔ امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعویٰ جھوٹ، برآمدات خراب سویابین، ٹوٹے وعدوں اور بے بنیاد بیان بازی تک محدود۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف نے واضح کر دیا، کہا آبِ ہرمز کے لیے نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول، خلاف ورزیوں پر جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جوہری تنصیبات کا معائنہ کرانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر نیٹو سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ آبِ ہرمز کا محفوظ مستقبل، ایران امریکہ فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار۔ امریکی نائب صدر جی ڈی وینس کا بڑا دعویٰ، برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کے نمائندے دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ جی ڈی وینس نے کہا ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے آبِ ہرمز پر سروسز معطل، اقوام متحدہ نے ملاحوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے بعد تباہی، اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4,000 سے زائد افراد زخمی۔ لاگوئرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس میں تعطل، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ آزاد کشمیر کی کالعدم، ایکشن کمیٹی کی عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش، ایک بار پھر بے نقاب ڈڈیال سے راولاکوٹ اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کا شر پسندی کا اعتراف، بتایا پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ بنوں میں نامعلوم افراد کی ایمبولنس پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نوٹس، رپورٹ طلب، ذمہ داروں کو قانون کے کچہرے میں لانے کا اعلان۔
کراچی کے علاقے ملیک کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں برآمد، ماں نے بیٹی کو زہر دے کر خودکشی کی، پولیس کا موقف، سسر کے شک کا اظہار کرنے پر شوہر تفتیش کے لیے تھانے منتقل۔ کوٹ ادو میں حق مہر کے تنازع پر خاتون سے غیر انسانی سلوک تشدد کا نشانہ بنایا گیا، چپل سے پانی پینے پر مجبور کیا گیا، ملزمان نے ویڈیو بھی بنائی، مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار۔ فیصل آباد میں شوہر نے بیوی اور 2 سال کی بیٹی پر تیزاب پھینک دیا، تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل، فائرنگ سے سالی بھی زخمی، اہلیہ گھریلو جھگڑے کے بعد میکے آئی ہوئی تھی، پولیس کا موقف۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال اور وائٹ بال کیمپ جاری، 50 سے زائد کرکٹرز شریک، ٹیسٹ کا مقصد ہر کرکٹر کا بیس لائن ڈیٹا تیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید مغل نے کہا گزشتہ 3 ماہ میں 3 سے 4 کھلاڑیوں کی فٹنس اور اسٹرینتھ میں 50% بہتری آئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، کمی کے بعد 1% اضافہ، امریکی کروڈ آئل $70 فی بیرل ہو گیا، برطانوی خام تیل $74 فی بیرل میں فروخت۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے بعد تباہی، اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زیادہ افراد زخمی، لاگوئرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس میں تعطل، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ امریکہ کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کے لیے $150 ملین امداد کا اعلان، امریکی ڈیزاسٹر اسسٹنس رسپانس ٹیم بھیجنے کا فیصلہ، امریکی محکمہ دفاع بھی تعاون فراہم کرے گا، سرکاری اور نجی امدادی اقدامات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم، چین کا بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان، میکسیکو نے امدادی سرگرمیوں کے لیے ریسکیو ٹیم بھیج دی، ترکی، آسٹریلیا، قطر، کولمبیا، اسپین، برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوے سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعاون کی پیشکش، پاناما کے شہریوں نے امدادی سامان کے انبار لگا دیے۔ یورپ میں گرمی نے چھکے چھڑا دیے، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں عوام بحال، فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 ہو گئی، جرمنی میں 20 افراد نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک، فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1000 سکولز بند، جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی کی عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب، ڈڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، ملزمان کا شرپسندی کا اعتراف، بتایا پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ بنوں میں سیکولر روڈ پر ایمبولینس پر فائرنگ، 4 افراد قتل، لاشیں اسپتال منتقل، واقعے کی تحقیقات جاری۔ سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی، ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی، مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی، شناخت 30 برس کی صبا اور 8 سال کی نبیہہ کے نام سے ہوئی، واقعہ قتل یا خودکشی، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کے باوجود بہتری نہیں آئی تو ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی۔ اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں۔ کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے، میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا۔
بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، کہا موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لے نتیجہ صفر ہی رہے گا۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہو تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی۔ ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی۔ نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے۔ پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا۔ قمر زمان قاہرہ کا جواب، بولے لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلا بڑا اپ سیٹ، 4 مرتبہ کا چیمپئن جرمنی زمین بوس ایکواڈور نے 2-1 سے کامیابی کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آئیوری کوسٹ نے کیراساؤ کو 2-0 سے ہرا کر تاریخ میں پہلی بار ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آسٹریلیا اور پیراگوئے کا میچ بغیر کسی گول کے برابر، 1 پوائنٹ نے آسٹریلیا کو بھی اگلے مرحلے کا ٹکٹ دلوا دیا۔